جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ علی بھائی، شام غریبہ کے بارے میں مشہور ہے کہ شیعہ شام غریبہ کی رات کو بھی بے حیائی کے کام کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہی ہے کہ یہ بے حیا لوگوں کی پھیلائی ہوئی بے حیائی ہے، بس میں یہی کہوں گا۔ جاؤ پریکٹیکلی چیک کر لو کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور اگر نہ کر رہے ہوئے تو پھر آ کے لانتے بھیجنا ان مولویوں کے اوپر جنہوں نے تمہیں یہ بتایا کہ شیعہ جو ہے 40 پارے مانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بریلوی تھا نا، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اہل حدیث جو ہے یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخ رسول ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ایک دفعہ اہل حدیث کی مسجد کے باہر سے گزرا اور میں نے کلمہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے گھر آ کے باقاعدہ اپنے گھر والوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اپنے ماں باپ کی، کہ آج میں نے وہاں وہابیوں کی مسجد کے باہر بھی پورا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح کا زہر گھولا گیا تھا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نبی اسلام کو مانتے ہیں نہیں مانتے۔ میں نے اپنی کبھی زندگی میں بھی کسی دیوبند یا اہل حدیث کی مسجد میں جماعت کے ساتھ تو دور کی بات، بغیر جماعت کے بھی کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ جماعت کے ساتھ تو ظاہر ہے، ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہوا ہے کہ مثل گرجیں، ٹھیک ہے، ان کی مسجدیں، تو وہ چھوڑ دیں۔ یہ لوگ تو مطلب کوئی ایک دوسرے کا وہ معاملہ نہیں کرتے، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ تو آج دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس دعوت حق کی برکت سے سنی شیعہ تفریق کافی حد تک ختم ہوئی ہے، دراڑ فل ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ چلا کہ کون سی بات حق ہے کون سی باطل ہے۔ آپ کیٹاگوریکل ڈینائی کر کے کبھی بھی کسی سے حق بات منوا نہیں سکتے، جو جتنی بات درست ہے اس کو آپ نے ماننا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، ہم بریلویوں کی جتنی بات درست ہے وہ مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں۔ اہل حدیث کے ہاں تبرکات کے حوالے سے بڑی ایگزیجریشن تھی، بہت کیٹاگوریکل ڈینائی تھا۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو زیادتی ہے۔ رسول اللہ کے جو اوریجنل تبرکات ہیں وہ تو صحابہ کرام ان سے فیض حاصل کرتے تھے، آپ کے بالوں کا دھون شفا کے طور پہ لیتے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں آپ کے کرتے کا دھون، لیکن اس سے بزرگ بابے ثابت نہیں ہوتے۔ ہم نے ان کا مقدمہ صحیح مانا اور جہاں ایگزیجریشن تھی انہیں سمجھائی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے ناسبیوں تک بات پہنچانی ہے تو انہیں ان کا جو مقدمہ جتنا درست ہے وہ مانے۔ وہی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام پہ سب و شتم کیوں کرتے ہیں، بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن پھر ان کو آپ بتائیں کہ یہ سیدنا ابوبکر عمر کی توہین بنو امیہ کی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے جو مظالم کیے ہیں یہ اس کا ریونج ہے۔ ناسبیت کی بائی پروڈکٹ ہے رافضیت، نہ یہ حضرت علی کے ساتھ اس طرح کہ 60 سال تک ممبروں کے اوپر لانتیں انہوں نے کی اور آج تک لانتیں پھر کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے شیعہ سے آپ اپنا مقدمہ تب بنوا سکتے ہیں جب آپ ان کی صحیح بات کو صحیح کہیں۔ جنگ جمل صفین نہروان ظاہر ہے ان کے لیے زندگی میں یہ کربلا ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اور اس سے پہلے جنگ جمل صفین نہروان ہے۔ اس کے بغیر تو آپ ان سے بات اگلی کر نہیں سکتے، جہاں غلو ہے وہ آپ ہائی لائٹ کریں۔